بسم الله الرحمن الرحيم. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبيب ببريدة التابع لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالقصيم. اور کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بدر کا آپ کے ہاں کیا مقام حاصل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ اچھے سب سے بہتر مسلمانوں میں ہے۔ کہا یہی مقام ہمارے نزدیک آسمان میں ان فرشتوں کا ہے جو غزوہ بدر میں آپ کے ساتھ ذرا سوچیں گے، ایک گھنٹے کے لیے بھی ان کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو جانا، موجود رہنا تمہاری زندگی بھر کے نیک عمل سے بہتر ہے۔ مجھے میری امت پر سب سے زیادہ خطرہ اگر کسی چیز کا ہے تو کسی چرب زبان منافق سے ہے کہ باتوں کا بڑا دھنی ہوگا، باتیں بڑے اچھی انداز بیان کرے گا کہ لوگوں کو اپنے باتوں میں جادو کر دے گا اپنی باتوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں کے دلوں کو ٹٹولا تو سب سے بہتر دل اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا تو ان کا انتخاب کر لیا اپنے نبوت کے خاتمے کے لیے۔ پھر نبیوں کے بعد لوگوں کے دلوں کو ٹٹولا تو سب سے بہتر دل کس کا پایا؟ صحابہ کرام کا پایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ونشهد ان لا الہ الا اللہ، ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسولہ، ارسلہ الى الناس کافۃ بشیرا ونذیرا، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ عزیز ساتھیوں، قابل احترام دینی بھائیوں، شریعت اسلامیہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایک بڑا اونچا مقام ہے۔ ان سے متعلق گفتگو صرف ایک فقہی مسئلہ یا ایک فرعی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ان سے متعلق گفتگو ایک مومن کے عقیدے سے تعلق رکھتی ہے۔ گویا کہ اس سلسلے میں بات کرتے ہوئے، اس سلسلے میں گفتگو کرتے ہوئے صرف یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ ایک تاریخی مسئلہ ہے، یہ ایک فقہ کا عام مسئلہ ہے جس میں دو علماء کی رائے مختلف ہو سکتی ہے، نہیں، اس ناحیے سے دیکھنا چاہیے کہ یہ ایک مسلمان کے عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اس ناحیے سے دیکھنا چاہیے کہ اس کے اندر ذرا سا بھی خلل انسان کے اسلام اور اس کے ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ علماء اہل سنت و جماعت نے
صحابہ سے متعلق گفتگو کو اسی ناحیے سے سوچا رکھا اور اس پر بحث کی ہے۔ ساتھیو، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سے زائد جگہ ان کا جو تعارف کرایا ہے وہ نبی کے ساتھی کی حیثیت سے تعارف کرایا ہے۔ ان کے جہاں فضائل بیان فرمائے ہیں، ان کے جہاں مناقب کو اللہ تعالیٰ نے گنایا ہے، ان کے اعمال کی قبولیت یا ان کے اوپر اپنے فضل و کرم کے نچھاور کرنے کی جہاں اللہ نے بات کی ہے، اس میں خصوصی طور پر یہ نقطہ رکھا ہے، یہ اس لیے ہے کہ یہ ہمارے نبی کے ساتھی ہیں۔ لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، جاہدوا باموالہم وانفسہم واولئک لہم الخیرات، واولئک لہم الخیرات۔ لیکن رسول والذین آمنوا معه، اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لے آئے ہیں، یہ نہیں کہا کہ جو لوگ رسول پر ایمان لے آئے ہیں، اس لیے کہ اس میں ہم اور آپ بھی داخل ہو جائیں گے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ والذین آمنوا معه، جو رسول کے ساتھ ایمان لے آئے ہیں۔ گویا یہ بات کس سے متعلق ہے؟ خاص صحابہ سے متعلق ہے۔ والذین آمنوا معه، ان کی صفت یہ ہے کہ جاہدوا باموالہم وانفسہم، نبی کے ساتھ اللہ کے راستے میں اپنے مال سے اور اپنے آپ اپنی جان سے جہاد کیا ہے، لہذا ان کا بدلہ کیا ہے؟ اولئک لہم الخیرات، اللہ تعالیٰ نے انہیں خیرات سے نواز دیا ہے اور ان کے لیے جنتیں ہیں۔ اور یہ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سے زائد جگہ صحابہ کرام کا جو تعارف کرایا ہے اس ناحیے سے کہ نہیں وہ مومن ہیں، اس ناحیے سے نہیں کہ وہ مجاہد ہیں، اس ناحیے سے نہیں کہ وہ عمل صالح کر رہے ہیں، ان میں سارے مسلمان شریک ہو جائیں گے، اس ناحیے سے تعارف کرایا ہے کہ وہ رسول کے ساتھی ہیں۔ اور ہم اور آپ جانتے ہیں دنیا میں کسی بھی انسان، بڑے انسان کی کامیابی میں، اس کے خوشنامی میں اور بدنامی میں اس کے ساتھیوں کو بہت بڑا دخل ہے۔ اس کے ساتھی ہی، اس کے ساتھ اٹھنے اور بیٹھنے والے ہی دنیا میں یہ اسے بہت اونچا اٹھا دیتے ہیں یا لوگوں کی نظروں سے گرا دیتے ہیں۔ اس بات کا بہت بڑا دخل ہے۔ اس لیے جب صحابہ کرام سے متعلق گفتگو کی جائے تو اس لیے نہیں کہ ایک عام انسان ہے، یہ عام لوگ ہیں، عام جو معیار ہے لوگوں کے پرکھنے کا، لوگوں کے ثقہ قرار دینے کا یا ضعیف قرار دینے کا، لوگوں کے قابل اعتماد قرار دینے کا یا قابل اعتماد نہ قرار دینے کا، اس لیے ہم گفتگو نہیں کریں گے۔ ہم اس لیے گفتگو کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے ساتھی ہیں اور ہمارے نبی کا حق اس وقت تک ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان کے ساتھیوں کا حق ادا نہ کر دیا جائے۔ دوسری چیز صحابہ سے متعلق گفتگو اس لیے ساتھیوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اس زمانے میں رکھا ہے کہ جس دن سے اس دنیا کے اوپر سورج طلوع ہونا شروع ہوا ہے اور جب تک اس سورج کے طلوع ہونے کا سلسلہ اس روئے زمین پر رہے گا، یہ جتنے زمانے آئے ہیں، جتنی صدیاں گزری ہیں، سب سے بہترین اور عمدہ زمانہ کس کا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت خصوصاً بیان کی ہے اور یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس زمانے کے بعد کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جنہیں دین کا کوئی اہتمام نہیں ہوگا۔ تو گویا صحابہ کرام سے متعلق جو گفتگو کی جائے اس ناحیے سے کی جائے کہ یہ زمانہ، دیکھیے کوئی زمانہ کسی اس زمانے کے اندر اپنے طور پر کوئی خوبی نہیں ہوتی ہے، یہ ایک برتن ہے ساتھیوں، یہ برتن آپ کے لیے کبھی محبوب ترین ہوگا اور یہی برتن کبھی آپ کے لیے مبغوض ترین ہوگا۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ اس برتن میں کیا چیز ہے اس کی بنیاد پر ہے بات نہیں۔ ایک گلاس ہے، کبھی آپ اٹھا کر کے اسے پھینک دیں گے
اور کبھی آپ اسے اٹھا کر کے اپنے منہ سے لگا دیں گے. ہے بات صحیح کہ نہیں؟ گلاس کی وجہ سے, جی کس وجہ سے؟ اس گلاس میں کیا چیز پائی جا رہی ہے. تو یہ زمانہ, رات اور دن کا آنا, صبح و شام کا ہونا, دوپہر اور رات کا ہونا, یہ کوئی خوبی کی بات نہیں ہے. اصل خوبی یہ ہے کہ ان وقت میں, ان دنوں میں کیسے لوگ ہیں جو زندگی گزار رہے ہیں, ہے کہ نہیں؟ تو خیر القرون اس لیے ہے کہ اس زمانے میں بدعتوں کا ظہور نہیں تھا, بدعاتی کو مبغوض سمجھا جاتا تھا, بلکہ اس کے اوپر کوڑے برسائے جاتے تھے, اور سنتوں کا عام رواج تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اپنے زوروں پر تھی. اسی لیے تو ہم اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں سلفی؟ کہ گویا سلف کا جو طریقہ رہا ہے, صحابہ اور تابعین کو جو طریقہ رہا ہے دین کے سمجھنے کا, دین پر عمل کرنے کا, قرآن کے سمجھنے کا, ہم اس راستے کے اوپر ہیں, ہے کہ نہیں؟ تو گویا خیر القرون اس لیے نہیں ہے کہ اس میں ابو بکر زندہ تھے, نہیں. خیر القرون اس لیے ہے کہ اس زمانے میں رہنے والے ابو بکر جیسے سنجیدہ اور نیک سیرت اور ظاہر کے اعتبار سے بھی اچھے اور باطل کے اعتبار سے اچھے لوگ وہاں موجود تھے. تیسری چیز یہ ہے جو بڑی اہم ہے ساتھیوں, ذرا غور کریں گے. صحابہ سے متعلق گفتگو ہم اس لیے کرتے ہیں اور اس کو اپنے عقیدے میں اس لیے شمار کرتے ہیں کہ صحابہ ہی ہمارے درمیان, امت کے درمیان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان واسطہ ہیں. آیا قرآن نبی پر آیا کہ نہیں آیا؟ لیکن ہم تک کیسے پہنچا ہے؟ نبی لا کر کے دیے ہیں, جی صحابہ کے ذریعے پہنچا ہے. دین کس کے اوپر آیا ہے؟ نہیں, لیکن دین ہم تک کون پہنچایا ہے؟ صحابہ کرام پہنچائے ہیں نا. تو اگر صحابہ کرام کی شخصیت تھوڑی سی بھی مجروح ہو جائے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ پورے دین پر سے اعتبار ہٹ جائے گا, ہے کہ نہیں؟ اسی لیے ایک حدیث ہوتی ہے, ایک مؤلف تک, لکھنے والے تک, مثال کے طور پر اگر 8-10 لوگ ہیں, ان میں ایک صحابی ہے, تو علماء جب گفتگو کرتے ہیں تو صحابی کو چھوڑ کر کے بعد کے لوگوں سے متعلق گفتگو, صحابہ کو نہیں چھیڑتے, صحابہ تعارض نہیں کرتے, چاہے چھوٹا صحابی ہے یا بڑا صحابی, اس سے کوئی تعارض نہیں. تعارض کس سے ہوگا؟ صحابی کے بعد جو لوگ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سن ابو داؤد میں رہا ہے, تسمعون ویسمع منکم, تم لوگ مجھ سے میری باتیں سن رہے ہو, بعد میں آنے والے تم سے تمہاری باتیں سنیں گے, اور ان کے بعد ان سے سنیں گے. اس طریقے سے دین کا سلسلہ چلتا رہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ کسی بھی صحابی سے کوئی بھی حدیث اگر آتی ہے تو اس کے تحقیق کرنے میں صحابہ کو مد نظر نہیں رکھا جائے گا. کس کو رکھا جائے گا؟ بعد کے لوگوں کو رکھا جائے گا. ان سے متعلق کوئی گفتگو نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایک صحابی کی شان اگر مجروح ہو جائے آپ کے نزدیک تو گویا ایک سلسلہ ہے جو ختم ہو گیا. کیوں؟ دوسرے کے نزدیک دوسرا ہوگا, تیسرے کے نزدیک وہ کہے گا جب بھائی آپ کے نزدیک یہ مجروح ہے تو وہ کیا نہیں ہو سکتا ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اسلام ایک گھر ہے اور صحابہ اس کے دروازے ہیں. اسلام ایک گھر ہے اور صحابہ اس کے دروازے اور دیوار ہیں. اگر دروازے اور دیوار میں شگاف پڑ گیا تو اس کا مطلب ہے وہ گھر محفوظ نہیں رہ سکتا. تو اگر صحابہ کی شخصیت مجروح ہو گئی تو گویا پھر دین اسلام محفوظ. تو یہ سب سے بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے علماء اہل سنت و جماعت نے صحابہ کے معاملے میں گفتگو کو ایک تاریخی مسئلہ, ایک فقہی مسئلہ نہیں رکھا ہے. کیا رکھا ہے؟ اسے عقیدے کا مسئلہ رکھا ہے. چوتھی چیز ساتھیوں, یہ علماء کہتے ہیں کہ صحابہ ہی کی وہ مبارک جماعت ہے جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں اسلامی فتوحات کا سلسلہ جاری کیا ہے. اور یہ سلسلہ یہاں تک جاری رہا ہے کہ صحیح بخاری شریف میں ہے
کہ ایک وقت ایسا آئے گا لوگ جہاد کے لیے نکلیں گے اور جب میدان میں کھڑے ہوں گے تو کہیں گے کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جب پائیں گے کہ ہاں ایک شخص موجود ہے تو اس کی برکت سے جہاد کریں گے, ان لوگوں کو کامیابی ملے گی. ذرا دیکھیں اصل سلسلہ جہاد کا کہاں سے شروع ہوا ہے؟ صحابہ اکرام سے. جزیرے عربیہ سے باہر کون نکلے ہیں؟ صحابہ اکرام, اور دنیا کے گوشے گوشے میں دین کی روشنی کو پھیلا دیا ہے. اس لیے صحابہ کرام سے گفتگو کوئی عام بات نہیں ہے. پانچویں چیز یہ ہیں, تو بہت سی چیزیں, لیکن میں اسی پانچویں چیز پر اکتفا کر کے آگے بڑھتا ہوں. پانچویں چیز یہ ساتھیوں کہ آج دنیا کی تاریخ بھی شاہد ہے, مسلمانوں کی تاریخ بھی اور غیر مسلموں کی تاریخ بھی, اور غیر مسلم بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ اخلاق کے لحاظ سے, دین کے لحاظ سے, امانت کے لحاظ سے, صداقت کے لحاظ سے جو خوبی صحابہ کرام کے اندر تھی وہ ان کی بعد کی جماعتوں میں نہیں پائی گئی ہے. وہ اپنے دین کے لحاظ سے, ذرا ساتھیوں اللہ کی قسم, صحابہ کرام میں آپ کو دسیوں مثالیں ایسی مل جائیں گی, لیکن بعد کے زمانے میں آپ کو ڈھونڈنے سے کہیں ایسی مثالیں ملیں گی. اگر ایک چیز لے لیجئے بس, ویسے ہر چیز میں وہاں ان کے ہیں خوبی پائی جاتی ہے. اپنے کسی بھائی سے معمولی سا تھوڑا سا اختلاف ہو گیا اور اسے کوئی ایسی بات کہہ دی جو اس کو بری لگ گئی. یہ انسان کی فطرت میں ہے, جیسے کہتے ہیں جہاں چار برتن ہوتے ہیں وہاں کھٹ کھٹ ہوتی ہی ہے نا. لیکن یہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس کے بعد کا معاملہ کیا ہوتا تھا ذرا دیکھیں. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف حضرت بلال کو کیا کہہ دیا تھا, ایک معمولی سی چیز, وہ کالی کلوٹھی کے بیٹے, یہی کہہ دیا تھا نا, یا ابن السودا. لیکن جب یہ بات ان کو معلوم ہوئی ہے کہ ہاں یہ ہے, تو کیا کیا ہے, اپنے چہرے کو زمین پہ رکھا ہے اور بلال سے کہا کہ اپنا پیر اس کے اوپر رکھو. ذرا دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں جمعہ پڑھانے جا رہے ہیں. حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چچا ہے, انہوں نے اپنی چھت کے اوپر ایک مرغا ذبح کیا جس کا خون نیچے پانی سے گر رہا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ادھر سے جب گزرے تو چند قطرے ان کے کپڑے پر آ گئے. جانتے ہیں ان کا غصہ اور جلال تو آپ جانتے ہیں. کہا کہ کس کا یہ ہے, کہا عباس کا ہے. چنانچہ اکھاڑا اور پھینک دیا اور جائے گئے, کپڑا بدل کر کے آئے اور گئے خطبہ دینے کے لیے آئے, چلے گئے. خطبہ دے کر کے واپس آ رہے تو عباس نے کیا کہا, اے امیر المؤمنین, یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے رسول نے اپنے دستے مبارک سے اس کو رکھا تھا, آپ نے اسے اکھیڑ دیا ہے. حضرت عمر نے کیا کہا, اچھا بھائی جا کے بنا لو, پیسہ دیتا ہوں. دیکھیے خلیفۃ المسلمین ہیں, صرف پاکستان جیسی حکومت, ہندوستان جیسی حکومت پر ان کا آرڈر نہیں چل رہا ہے. وہ بیٹھے مدینہ میں ہیں, لیکن ان کی آواز کہاں گونج رہی ہے, کفر کے ایمانوں میں گونج رہی ہے, اور وہاں پر ڈر رہے ہیں ان سے لوگ. اور عورتیں بھی اپنے بچوں سے کہتی ہیں دیکھو عمر آ رہے ہیں, جیسے بھیڑیے ڈرایا کرتے. یہ خوف تھا ان کا. انہوں نے کیا کہا, بات ختم ہو گئی. کہا کہ اللہ کی قسم تم میری گردن کے اوپر بیٹھو اور اس گردن بیٹھ کے جا کے اسے درست کرو, اس لیے کہ ہم نے اکھاڑا ہے اس کو. ذرا سوچیں آپ, یہ اخلاق, یہ امانت, یہ دیانت کہاں سے لائیں گے آپ, ذرا سوچیں آپ. تو صحابہ کرام کیا تھے, ایمان میں, دیانت میں, امانت میں, صداقت میں کیا تھے, اعلیٰ درجے کے تھے. سب سے پہلے ساتھیوں یہ بات تو بعد میں آنی تھی لیکن آگے پہلے آ گئی. اصل چیز یہ ہے کہ میں ایک اور نقطے کی طرف آپ لوگوں کو واضح کر دوں جس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم صحابی کو سمجھیں. آخر صحابی کس کو کہتے ہیں, صحابی کس کو کہتے ہیں؟ دیکھا ہو اور نابینا ہے تو, نابینا ہے تو آپ نے کہا دیکھا ہو. دیکھیے صحابی کی سب سے بہتر تعریف یہ ہے صحابی کی کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حالت ایمان میں, بیداری کی حالت میں آپ سے ملاقات کی. کیا ہے, دیکھا نہیں, اس لیے کہ نابینا ہے نہیں دیکھے گا. کیا ہے,
حالت ایمان میں بیدار، خواب میں نہیں جی، خواب میں نہیں، حالت ایمان میں بیداری کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہو اور اسی حال پر اس کا انتقال ہوا ہے نا. یہ تین چیزیں ہیں، ایمان کی حالت میں ہو، بیداری کی حالت میں ہو، خواب میں نہیں، اور تین چیزیں اسی پر اس کا خاتمہ ہوا ہو. یہ صحابی ہے. یہ ملاقات اگر ایک منٹ کے لیے ہی کیوں نہیں ہے، ذرا سوچیں، یہ مقام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا، ایک منٹ ہی کے لیے کیوں نہیں ہے. یہاں تک کہ علماء نے ان بچوں کو بھی صحابہ میں شمار کیا ہے جو بچے عہد نبوی میں پیدا ہوئے اور ان کے والدین لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے انہیں ہاتھ لگا دیا ہے. ذرا سوچیں آپ، ان کا بھی شمار کیا ہے؟ ان لوگوں کو صحابہ میں شمار کیا ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف حجۃ الوداع کے موقع پر دیکھا تھا اور ان کو ایک اہمیت دی ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اپنی کتاب الاصابہ کے اندر حضرت ابو سعید خدری ابو درداء سے نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص کے بارے میں معلوم ہوا، ایک شخص کے بارے میں کہ وہ انصار کے بارے میں اس نے کوئی بات کہی ہے جس سے انصار کی شان گھٹتی ہے. حضرت عمر کے پاس لایا گیا رضی اللہ تعالی عنہ، تو حضرت عمر نے دیکھا کہ فلاں جگہ پر جب میں تھا ابو بکر تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تھے، تو یہ بدو اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا تھا. ذرا دیکھیں آپ نے، تو حضرت عمر نے کیا کہا؟ اللہ کی قسم اگر مجھے یہ معلوم نہ ہوتا کہ تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، ذرا دیکھیں، صرف ایک بار ملا تھا کہیں، تو آج میرا معاملہ تیرے ساتھ کچھ اور ہوتا. حضرت عمر نے اسے سزا دینے سے کیوں چھوڑا ہے ساتھیوں؟ صرف اس لیے کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں کتنی دیر کے ساتھ دیکھیں آپ، صرف یہ ہے کہ میں تھا، ابو بکر تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور تو وہاں پر آیا اور بیٹھا تھا. ذرا دیکھیں آپ، تو صحابی شریعت کی نظر میں وہ شخص ہے جو حالت ایمان میں اگر کافر تھا اور بعد میں مسلمان ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، تو وہ صحابی نہیں ہے. اس کو ایک الگ نام دیا ہے علماء نے، مخضرم. جیسے کعب الاحبار ہے نا، اللہ کے رسول زمانے میں یہودی تھے لیکن مسلمان کب ہوئے؟ آپ کی وفات کے بعد، ہے نا. سوید ابن غفلہ ہیں، یہ اپنے قوم میں مسلمان ہو گئے اور جب مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر کے واپس آ رہے تھے. ذرا سوچے، لیکن ان کا شمار صحابی میں نہیں. ضروری یہ ہے کہ آپ کو حالت ایمان میں آپ سے ملاقات کی ہو اور اسی حال میں اس کا انتقال ہوا ہو. لیکن ساتھیوں، صحابی تو یہ سب ہوں گے، لیکن ان میں صحابہ کے اللہ کے رسول کے ساتھ صحبت کیسی رہی ہے، اللہ کے رسول ان کی فضیلت کیا بیان فرمائی ہے، اپنے ایمان اور تقوی میں کتنا آگے رہے ہیں، اس کے لحاظ سے ان کے درجات میں کیا ہے، فرق پڑتا ہے. مثال کے طور پر اسی لیے علماء نے صحابہ کرام کو مختلف طبقات میں تقسیم کیا ہے. بعض علماء نے تو صحابہ کرام کو تقریباً 13-14 طبقات میں شمار کیا ہے. اچھا ایک بات اور یہاں سنتے تھے، صحابہ کرام کی تعداد کتنی ہے؟ صحیح طور پر اس کا شمار نہیں ہے، صحیح طور پر اس کا شمار نہیں ہے کہ کتنے ہیں. یہ ہے کہ صحابی کی تعداد ہزاروں نہیں بلکہ لاکھ سے بھی زیادہ متجاوز ہے، لاکھ سے بھی زیادہ ہے کہ نہیں ہے. البتہ اس میں جو فرق مراتب ہے، اس میں سب سے اونچا مقام صحابہ میں السابقون الاولون کو داخل ہے. کس کو؟ السابقون الاولون، یعنی پہلے مسلمان ہونے والے لوگ. یہ کون سے ہیں؟ یہ وہ صحابی ہیں جو ہجرت سے پہلے یا ہجرت حبشہ سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے. ان کی تعداد کتنی ہے نہیں کہا تھا، البتہ سینکڑوں میں ہے ان کی تعداد. 200 ہو، 300 ہو، 400 ہو، 500 ہو نہیں ہے. دوسرے صحابہ ہیں کیا؟ جو بدری صحابہ ہیں. کون ہیں؟ بدری صحابہ ہیں. وہ کل کتنے ہیں؟
313 ہیں یا 314 ہیں، ان کا جو مقام حاصل ہے وہ غیر بدری صحابہ کو حاصل نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کی قسم ان صحابہ کی 2 ایسی صفت بیان کی ہے اور اللہ نے گواہی دی ہے کہ اس پر انسان قربان جائے۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ۔ سورہ آل عمران کے شروع میں دوسرے صفحے کے اندر یہ آیت موجود ہے۔ تمہارے لیے 2 جماعتوں میں نشانی ہے کہ تم کس جماعت میں بننا چاہتے ہو۔ قَدْ كَانَ لَكُمْ آیَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَطَا، جو اللہ تعالیٰ کے لیے لڑائی کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ایک اللہ کے راستے میں لڑائی کر رہی تھی اور دوسرا کافر تھی، لڑائی کر رہی تھی۔ ذرا دیکھیں، مفسرین کا اتفاق ہے کہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ بدری صحابہ کے غزوہ بدر کے بارے میں۔ اللہ نے ان کی 2 خوبی بیان کی، ایک تو کیا ہے، وہ ایمان والے تھے۔ اور آج کوئی ناپاک جماعت کھڑی ہوتی ہے، ان میں سے صرف 2-3 کو مانتی ہے اور 313 سارے لوگوں کو نکال دیتی ہے۔ ذرا سوچیں آپ، اس سے ناپاک جماعت اللہ کی قسم دنیا میں کہیں موجود نہیں ہوگی، نہیں پائی جائے۔ اور بدقسمتی ہم لوگوں کی ہے کہ ہم بھی انہیں اپنا مسلمان اور بھائی سمجھے ہوئے، یہ بدقسمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے کہ وہ ایمان والے ہیں، ذرا سوچیں۔ اور دوسری گواہی یہ ہے صرف ایمان والے نہیں ہیں، اللہ کے لیے لڑائی کر رہے ہیں۔ ذرا سوچیں آپ، یہ دل کا معاملہ ہے کہ نہیں معاملہ ہے؟ کس کے لڑائی کا ہے؟ اللہ کے لیے۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک جماعت وہ ہے جو اللہ کے راستے میں قتال کر رہی ہے۔ اسی لیے تو صحیح بخاری شریف میں ہے، حضرت جبرائیل اللہ کے رسول کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بدر کا آپ کے ہاں کیا مقام حاصل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ اچھے سب سے بہتر مسلمانوں میں۔ کہا یہی مقام ہمارے نزدیک آسمان میں ان فرشتوں کا ہے جو غزوہ بدر میں آپ کے ساتھ شریک ہوئے۔ ذرا دیکھیے، اسی لیے ہمارا عقیدہ ہے، فقہ نہیں ہماری ہے، یہ وضو کا معاملہ، نماز کا معاملہ نہیں، کس کا معاملہ ہے؟ یہ ہمارے عقیدے کا معاملہ ہے کہ کوئی بھی بدری صحابی جو جنت میں جہنم میں نہیں جائے گا، بلکہ اس کے سارے گناہ معاف ہیں۔ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس کے کسی گناہ سے متعلق اس سے پوچھ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے انہیں کہاں داخل کرے گا؟ جنت میں داخل کرے گا۔ اس لیے کہ جب ان کی وجہ سے ان فرشتوں کو یہ شرف مل رہا ہے، ذرا سوچیں آپ، ان کے ساتھ دینے کی وجہ سے ان فرشتوں کو یہ شرف مل رہا ہے کہ آسمان میں سب سے اونچا ان کا مقام ہے، تو دوسرے لوگوں کو کیا بات کہی جا سکتی؟ ذرا سوچیں آپ۔ تیسرا وہ طبقہ ہے صحابہ کرام کا ساتھیوں جو بیعت رضوان سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں۔ بیعت رضوان کس سن میں ہے جی؟ یاد رکھنے کی چیز ہے، سیرت کی موٹی موٹی سی چیزیں ہیں۔ اگر پوچھا جائے کہ ہاں بھائی انڈیا پاکستان کا کرکٹ کا پہلا میچ کس سن میں ہوا تھا، بہت سے لوگ اس کو یاد کریں گے، اور کون کیپٹن تھا سارے لوگوں کو معلوم ہوگا، ہے کہ نہیں ہے؟ غزوہ صلح حدیبیہ یہ سن 6 ہجری ذی القعدہ، سن 6 ہجری ذی القعدہ سن 6 ہجری میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ خانہ کعبہ کا اپنے ساتھیوں کے ساتھ طواف کر رہے ہیں، طواف کے بعد آپ جو عمرے سے فارغ ہوئے تو کچھ صحابی اپنے سروں کو چھلا رہے ہیں، کچھ اپنے سروں کو مڈا رہے ہیں، اور کچھ چھوٹے کرا رہے ہیں۔ جب آپ نے صحابہ کرام سے یہ بات بیان فرمائی، صحابہ بڑے خوش ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کا خواب کیا ہوتا ہے؟ سچا ہوتا ہے نا۔ 2 وجہ تھی خوش ہونے کی، ذرا سن لیں، 2 وجہ تھی خوش ہونے کی۔ ایک وجہ تو یہ تھی ساتھیوں کہ ہم میں سے کون ہے جس کا دل مکے کی طرف، خانہ کی طرف مائل نہیں ہوتا ہے؟ ساتھیوں، اللہ کا گھر ہے، کیوں نہیں مائل ہوگا؟ ہے کہ نہیں؟ اور ہم اپنے کمزور ایمان والے ہیں، ہم میں سے فاسق بے نمازی رہتا ہے، لیکن مکے جانے کے لیے کتنا شوق، اس کو ذرا سوچیں آپ۔ تو جائیے کہ جن کا دل ایمان سے، نور ایمان سے پر ہوگا، ان کے دل میں اس گھر کے دیکھنے کی طواف کی کتنی، ذرا سوچیں کیا رہا ہوگا، ہے کہ نہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ ان کا گھر مہاجرین کا کہاں تھا جی؟ اپنے گھر سے، اپنی گلیوں سے لوگوں کو محبت ہوتی ہی نہیں، محبت تو بہت خوش ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذی القعدہ کے مہینے میں آگے بڑھے،
ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا اور قربانی کے جانور لیے. 1400 کتنا ساتھی تھے؟ 1400 تھے. کتنا تھے؟ 1400 تھے. جابر بن عبداللہ کی روایت ہے جیسے کہ صحیح بخاری شریف میں ہے 1400 تھے. لیکن جب قریش کو معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ مکے میں تو نہیں داخل ہونے دینا چاہے جو کچھ کرنا پڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصفان تک پہنچے تو مکے کے لوگوں کی نیت کا آپ کو علم ہو گیا. اور یہی نہیں، خالد بن ولید سب سے زیادہ جوش میں تھے. اپنے گھوڑ سواروں کو لیا اور آگے بڑھ کر کے آپ کا راستہ روکنا چاہا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ لڑائی کے لیے نہیں گئے تھے، آپ ایسے جا رہے تھے، آپ نے ایسے راستہ کاٹا اور جا کر کے حدیبیہ کے مقام پہ ٹھہر گیا. خالد بن ولید نے اب دیکھا کہ ارے اب تو سامنے کوئی ہے، فوج نکل گئی ہے، لہذا دوڑا کر کے پھر اس طرف آئے اور شمیسی کے مقام پر، جسے آج شمیسی کہتے ہیں، وہاں پہاڑ کے قریب آ کر کے کھڑے ہو گئے. کل حال قصہ لمبا ہے ساتھیوں، بڑی عبرت ہے اس کے اندر. لیکن یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے لوگوں نے روکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے صلح کی بات کرنے لگے. ایک وقت آیا، اس کی مختلف توجیہ کی گئی ہے. ایک وقت آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں سے بیعت لینے لگے. اور اصل بات یہ ہے کہ آپ کو معلوم یہ ہوا کہ آپ کے قاصد حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، لہذا آپ بیعت لینے لگے. تو آپ نے جو صحابہ وہاں پر موجود تھے ان سے آپ نے بیعت لی. کس بات پر؟ 2 باتوں پر. اصل بات یہ تھی کہ موت پر بیعت لی گئی تھی کہ جان چلی جائے گی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. جان چلی جائے گی لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. ایک درخت کے نیچے یہ بیعت لی گئی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ نیت اور یہ جذبہ، یہ بیعت اس قدر پسند آئی کہ اللہ نے ان کی فضیلت میں قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی جو قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا. لقد، دیکھیں لام تاکید کے لیے اور قد تاکید کے 2 الفاظ تاکید کے استعمال کیے. یہ نہیں فرمایا کہ اللہ راضی ہو گیا، نہیں. کیا فرمایا ہے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ راضی ہو گیا ہے ان لوگوں سے جو آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ مکہ کے ہیں؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ نہیں. اس لیے کہ اللہ نے دیکھا کہ ان کے دل کے اندر ایسا ایمان ہی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے. اس سے بڑی گواہی اللہ کے علاوہ اللہ کی طرف سے ہے. کسی اور کے لیے کیا ہو سکتا؟ ذرا سوچیں آپ. فعلم ما فی قلوبہم، اگر اللہ تعالیٰ جانتا کہ ہاں یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کے دل میں وہ ایمان ہے کہ گڑبڑ ہو جائے گا تو یہ بیان فرماتا ان کے لیے. ذرا سوچیں آپ. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے درخت کے نیچے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے وہ جہنم میں کبھی بھی نہیں جائے گا مگر قسم کھانے کی حد تک. وہ قسم کھانے کی حد کیا ہے ساتھیوں؟ پل صراط پر سے گزرنے کی حد تک، بس یہ قسم کھانے کی حد ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، یہ قسم ہے تم میں سے جو کوئی بھی ہے جہنم پر وارد ہونے والا ہے. یہ وارد ہونا کیا ہے؟ پل پر سے. اس لیے کہ کوئی بھی آدمی، نبی ہے غیر نبی ہے کوئی بھی ہے، جنت میں جانے کے لیے اسے پل صراط پر سے گزرنا پڑے گا. تو یہی وہ قسم کھانا ہے. اب آپ اس کو چاہے جو سمجھ لیجیے، ذرا سوچیے. تو بیعت رضوان والے ہیں. اس کے بعد مقام آتا ہے ساتھیوں. دیکھیے یہ چیز جو میں طبقے کے بیان کر رہا ہوں اس کا ایک مقصد ہے. ایک تو آپ کے علم کا، دوسرے جو اس کے بعد میں جو کچھ بیان کروں گا وہ ایک مقصد ہے اس کے پیچھے. اس لیے کہ آج بدقسمتی سے محرم کا مہینہ ہمارے ہاں آتا ہے کہ میڈک ٹرٹر کرنے کے لیے نکل شروع ہو جاتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں کچھ زیادہ آواز والے میڈک رہتے ہیں، ہے نا، زیادہ خطرناک میڈک رہتے ہیں، اور کچھ جو ہیں ان کی آواز وہیں تک رہ جاتی ہے نا. اور کچھ جو کم آواز والے ہوتے ہیں، بڑی آواز والوں جو اپنی آواز ملا دیتے ہیں تو ان کی آواز بھی تیز ہو جایا کرتی. تو ایسے ہی جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو انسانی میڈک جو ہے نا وہ بھی ٹرٹر کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان میں کچھ اپنے لوگ بھی شامل ہو جایا کرتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ اور کچھ ایسے لوگ شامل ہوتے ہیں، اللہ کی قسم بڑا تعجب ہوتا ہے. ابھی آپ کے ایک صاحب پاکستان کے،
اور مجھے بعد میں لوگوں نے بتایا کہ ان سے لوگ بڑے متاثر ہیں، وہ پتہ نہیں کون ہے، انجینئر مرزا جو ہے، اللہ کی قسم اگر جسے نابالغ مولوی کہیں تو نابالغ مولوی ہے۔ نابالغ جانتے ہیں نا، ہے کہ نہیں؟ اگر کسی کو نابالغ مولوی کہا جائے وہ اتنا بڑا جاہل ہے کہ بعد بنیادی باتیں، اللہ کی قسم مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہیں اس کے اوپر اللہ کے رسول کی وہ حدیث تو نہیں صادق آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گستاخی معاف، میں جانتے ہیں کسی کی نام لے کر کسی کے اوپر رد نہیں کرتا، میرا یہ منہج نہیں، لیکن بسا اوقات انسان کا دل کیا ہے، وہ جلتا ہے، اور افسوس ہوتا ہے کہ ایسے وقت میں ہمارے علماء جہاں موجود ہوں ایسے لوگوں کی پذیرائی کیسے ہو جاتی ہے؟ سوچنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اسے ایسی بنیادی باتیں دین کی نہیں معلوم ہے، الامان الحفیظ تو میں کہہ رہا تھا کہیں اس کے اوپر اللہ کے رسول کی وہ حدیث تو نہیں صادق آتی ہے۔ آپ نے بیان فرمایا اخوف ما اخاف علی امتی کل منافق علیم اللسان، مجھے میری امت پر سب سے زیادہ خطرہ اگر کسی چیز کا ہے تو کسی چرب زبان منافق سے ہے، کہ باتوں کا بڑا دھنی ہوگا، باتیں بڑے انداز، اچھی انداز بیان کرے گا کہ لوگوں کو اپنے باتوں میں جادو کر دے گا اپنی باتوں سے، اور لوگ اس کی بات ماننا شروع کر دیں گے۔ ورنہ کہاں صحابہ کرام کا مقام، اور کہاں بعد میں آنے والا ایک آدمی ان کے اوپر آواز اٹھائے، اور وہ بھی کاش کے علم ہو اسے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کی قسم کبھی میں آپ کے سامنے طلاق کا مسئلہ اس سلسلے میں رکھوں گا، اس شخص کو تو یہ بھی نہیں معلوم ہے، بڑے دعوے کے ساتھ ایک بار مجھے لوگوں نے سنایا، کہتا ہے کہ 3 طلاق کے ایک ہونے کا مسئلہ 8 صدیوں تک کوئی عالم اس کا قائل نہیں رہا ہے، وہ سب سے پہلے ابن تیمیہ قائل ہوئے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اولا تو امام تیمیہ 8ویں صدی کے ہیں ہی نہیں، یہی نہیں اس بیچارے کو معلوم ہے کہ کس صدی کے امام تیمیہ ہیں، ان کی پیدائش کب، ان کی وفات کب، ایک چیز۔ دوسری چیز، امام طحاوی رحمہ اللہ وہ کون ہے؟ حنفی عالم ہے، اور کس سن میں ہیں؟ 4 صدی ہجری کے ہیں۔ امام ابن رشد مالکی ہیں، کس صدی کے ہیں؟ یا 6 کے ہیں۔ امام ابن عبد البر اور دوسرے لوگ، ان لوگوں نے اپنی کتاب میں امام طحاوی رحمہ اللہ اپنی کتاب شرح معانی الاثار الطلاق کے بیان میں نقل کرتے ہیں، وقال قوم، ایک قوم نے، کسی 2-4 آدمی نے نہیں، ایک قوم نے یہ کہا کہ اگر ایک مجلس میں ایک لفظ سے 3 طلاق دی جائے تو وہ 1 مانی جاتی ہے۔ اور ذرا دیکھیے اس کی علمیت، دیکھیے اس کی جہالت، دیکھیے کھڑے ہو کر لوگوں کے سامنے کیا اعلان کرتا ہے کہ ان 800 سال تک ابن تیمیہ کے علاوہ کسی اور نے یہ بات نہیں کہی۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، یعنی ایسی کتاب جو عام طور پر لوگوں کے یہاں پائی، لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، شرح معانی الاثار، ہر حنفی کے معالم کے گھر موجود ہوگی یہ چیز، یہ کتاب ہر مکتبے کے اندر موجود ہوگی، اور پھر بھی تو اتنا بڑا علمیت کا دعویٰ کرنے لگا، نعوذ باللہ من ذالک۔ خیر ساتھیوں، یہ بات ضمن میں آ گئی، میں صحابہ رضوان اللہ علیہم کے طبقات کو آپ کے سامنے رکھ رہا تھا۔ تو صحابہ، کچھ صحابی ایسے ہیں جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے یا فتح سے پہلے مسلمان ہوئے، 2 الفاظ ہیں، فتح مکہ سے پہلے یا فتح سے پہلے۔ ان کا جو مقام ہے، کیوں؟ اس لیے کہ فتح مکہ سے پہلے، فتح سے پہلے اسلام قبول کرنا اپنی مال، اپنی عزت کے اوپر گویا لوگوں کو حملے کی دعوت دینا ہے۔ مسلمان، بڑا بتائیے صلح حدیبیہ میں کتنے تھے مسلمان؟ 1400 تھے۔ چلیے 1400 کو اللہ کے رسول نے چھوڑا ہوگا، ہے کہ نہیں ہے؟ مدینہ منورہ کے بچوں کو، عورتوں کو اتنا چھوڑا ہوگا، لیکن ذرا کتنے مسلمان تھے؟ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی دعوت دیتے 18-19 سال ہو گئے تھے۔ کتنا؟ فتح مکہ کس سن میں ہے ساتھیوں؟ کوئی بھائی ساتھ کر رہے ہیں پیچھے سے؟ ہاں، فتح مکہ سن 8 ہجری میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے نکلے ہیں تو آپ کے ساتھ تمام لوگوں کو، مدینہ منورہ کے پاس پڑوس کے لوگوں کو جمع کیا، تو کتنی فوج جمع ہو پائی ہے؟ کتنی فوج؟ 10,000 کی۔ اور اس کے بعد
سال بھر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے نکلے ہیں تو مسلمانوں کی کتنی تعداد تھی؟ ذرا سوچئے. حضرت کعب ابن مالک بیان فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی ان کا شمار نہیں کر سکتا. 30,000 تھی یا 40,000 تھی یا بعض علماء نے 70,000 تک لکھی. ذرا سوچئے آپ صرف کتنا سال 1.5 سال میں اتنے لوگ مسلمان ہو گئے. تو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونا کیا ہے؟ گویا لوگوں کی دشمنی مول لینی تھی. لیکن فتح مکہ کے بعد رأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. اس لیے جو لوگ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں ان کو جو مقام اللہ کے نزدیک حاصل ہے وہ بعد میں مسلمان ہونے والے لوگوں کو حاصل نہیں ہے. لیکن ایک بات ضرور ہے, جہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے وہیں پر ایک چھوٹا سا جملہ اللہ نے فرما دیا ہے. ایک چھوٹا سا جملہ. وہ کیا جملہ ہے ساتھیوں؟ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا. تم میں سے جو لوگ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے, اللہ کے راستے میں خرچ کیا, اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا, ان کا مقابلہ دوسروں سے نہیں ہو سکتا. وہ ان لوگوں سے بہت زیادہ اجر والے ہیں جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو رہے ہیں اور جہاد کریں. لیکن ایک بات ہے, اللہ نے کیا کہا؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اور اللہ نے ہر ایک سے, چاہے فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والے ہوں یا فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے ہوں, ہر ایک سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اسی لیے امام ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی صحابی ہے وہ جنتی ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اور علماء کہتے ہیں کہ اللہ اگر کسی چیز کا وعدہ کرتا ہے تو پورا کر کے رہے گا, اور اگر کوئی وعید سناتا ہے تو اللہ کی مرضی کے اوپر ہے اللہ اسے پورا کرے یا پورا نہ کرے. یہ فرق ہے اللہ کے وعدے میں اور اللہ کی وعید میں. جو وعدہ ہے اللہ کا وہ پورا ہو کر کے رہے گا. تو صحابہ سے وعدہ کس چیز کا کیا ساتھیوں؟ اللہ نے حسنہ کا. حسنہ کا ایک معنی جنت کیا گیا. کس چیز کا وعدہ کیا؟ جنت کا. لہذا جنت میں سارے صحابہ کو داخل کرے گا. ذرا سوچیں آپ. علی کل حال ساتھیوں, ایک بات جیسے کہ ہم نے کہا یہ ایک تقسیم ہے جسے علمی تقسیم علماء نے کیا ہے, لیکن جیسے ہم نے اس سے پہلے اشارہ کیا ہے اس کو سنتے چلیے. صحابی کے مقام کو خواہ 1 منٹ کے لیے بھی اللہ کے رسول سے ملا ہے, اس مقام کو دنیا کا کوئی عمل نہیں پا سکتا ہے. یہ ہمارے عقیدے کی بات ہے اور عقیدے کی کتابوں میں یہ ہے. میں حوالہ دیتا ہوں مثال طرح. سنن ماجہ ہے نا آپ لوگوں کے پاس, اردو ترجمہ ہو کر کے یہاں شاید اگر ضیاء بھائی ہوں تو آپ لوگ ان سے منگا کر کے پڑھ لیں گے اگر ہے نا. شروع میں جہاں عقیدے کا بیان لکھا ہے, شروع مقدمہ نام رکھا ہے جس میں المقدمہ, اس میں عقیدے کا بیان رکھا ہے. اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر, جانتے ہیں نا کون ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کیا ہے. علماء نے صحیح قرار دیا ہے, علامہ البانی نے بھی صحیح قرار دیا ہے کہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو گالی نہ دو. دیکھیے گالی میں نہیں سمجھتا اس کا کوئی صحیح ترجمہ ہے ہمارے عام طور پر, لیکن گالی کس کو سمجھتے ہیں؟ ماں بہن اور یہ گالیاں نا. یہ معنی گالی کا نہیں ہے. اصل میں سب کا معنی یہ ہے کہ ان کے عیوب تلاش کرنا. وہ بخیل تھا, وہ بزدل تھا, اس کی نیت اچھی نہیں تھی. یہ چیزیں ہیں. یہ کیا ہیں؟ اصل سب یہ ہے ساتھیوں. تو لا تسبوا اصحاب محمد, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو تم لوگ برا بھلا نہ کہو. اس لیے فَلَمُقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ عُمْرَةً. ذرا سوچیں گے, 1 گھنٹے کے لیے بھی ان کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو جانا, موجود رہنا, تمہاری زندگی بھر کے نیک عمل سے بہتر ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ کوئی وہابی نہیں کہہ رہا ہے ساتھیوں, یہ صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر کہہ رہے ہیں. فَلَمُقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم.
ان کا ایک گھنٹے کے لیے بھی اللہ کے رسول کے ساتھ کھڑا ہو جانا، تم میں سے کوئی آدمی زندگی بھر جو نیک عمل کر رہا ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بھلا بتائیے ساتھیو، صحابہ کا معاملہ عقیدے میں داخل ہے کہ فقہ میں داخل ہے؟ ساتھیو عقیدے کا معاملہ ہے یہ۔ اسی لیے علماء عقیدہ نے اپنے عقیدے کی کتابوں میں اس چیز کو ہمیشہ ذکر کیا ہے کہ صحابی کے مقام کا مقابلہ کوئی دوسرا عمل نہیں کر سکتا۔ چنانچہ امام احمد حنبل رحمہ اللہ، ان کا نام سنا ہے نا، امام اہل السنہ والجماعہ کہا جاتے ہیں۔ ایک عقیدے کے معاملے کو دنیا میں اس وقت اکیلے لے کر کے کھڑے ہوئے ہیں کہ دوسرے تمام علماء یا تو خاموش ہو گئے تھے، یا انہیں جیل میں ڈال دیا گیا، یا انہوں نے حاکم کی بات زبانی طور پر مان لی تھی۔ لیکن یہ ایک مرد مجاہد تھا جو کوڑے کھاتا رہا، اور کوڑا مارنے والا شخص کہتا ہے کہ وہ کوڑے اگر میں کسی بیل پر، کسی ساڑ کے اوپر بڑھا تو وہ بھی آواز کر کے بیٹھ جاتا، لیکن یہ مرد مجاہد کھڑا رہا ہے، کوڑا کھاتا رہا ہے۔ وہ انہوں نے اپنے عقیدے سے متعلق ایک رسالہ لکھا ہے، اس کے اندر کہتے ہیں سابقون الاولین، اولون کی، بدری صحابہ تمام کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں لیکن مال جان لو فَأَدْنَاهُمْ صُحْبَةً هُوَ مِنَ الْقَرْنِ الَّذِينَ لَمْ يَرَوْهُ هُوَ أَفْضَلُ مِنَ الْقَرْنِ الَّذِينَ لَمْ يَرَوْهُ وَلَوْ لَقُوا اللَّهَ بِجَمِيعِ الْأَعْمَالِ۔ فَأَدْنَاهُمْ صُحْبَةً، صحابہ میں تھوڑی صحبت اختیار کرنے والا بھی، کم درجے کا صحابی بھی، جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں ان سے افضل ہے، خاص سارے لوگ اپنا تمام نیک اعمال لے کر اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں، لیکن تھوڑی دیر اللہ کے رسول کے ساتھ صحبت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ صحابہ کا مقام ہے ساتھیوں۔ اسی لیے آج سے نہیں، تابعین کے زمانے ہی سے علماء اس طرف توجہ دیتے رہے ہیں۔ مثال کے طور پر میں ایک حوالہ دیتا ہوں آپ کو، امام احمد حنبل رحمہ اللہ کے شاگرد ابو بکر الخلال ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی السنہ۔ کیا لکھی ہے؟ السنہ، عقیدے کے اوپر ہے۔ اس وقت عقیدے کو کیا کہا جاتا تھا؟ سنہ کہا جاتا تھا۔ جیسے اہل سنہ کون تھے؟ لہذا صحیح عقیدے والے لوگ اہل سنہ والجماعہ کہلاتے تھے۔ تو عقیدے سے متعلق کتاب کو کیا کہتے ہیں؟ سنہ۔ تو انہوں نے السنہ لکھا ہے، اس کے اندر اپنی سند کے ساتھ نقل کرتے ہیں کہ ایک بڑے عالم ہیں، تبع تابعین ہیں یا چھوٹے تابعین میں ہیں، معافی ابن عمران الازدی، انہیں اس وقت کے علماء نے یاقوتۃ العلماء کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ یاقوت العلماء۔ کیا معنی؟ یاقوتہ کا معنی کیا ہوتا ہے ساتھیوں؟ موتی اور ہیرے کے، یعنی جس طریقے سے پوری انگوٹھی ہو اس میں سب سے اہمیت کس کی ہوتی ہے؟ وہ نک کی ہوتی ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی گویا علماء میں کن کی اہمیت ہے۔ اور چونکہ گرمی لگ رہی ہے تو ان کا ایک قول مجھے یاد آیا، آپ لوگوں کو گرمی لگ رہی ہوگی۔ ایک امام ذہبی رحمہ اللہ اپنی کتاب سیر میں نقل کرتے ہیں کہ ایک بار اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے، کسی نوجوان نے کہا اوف آج بڑی گرمی ہے، جو ہم لوگ عام طور پر کہتے ہیں نا، یہ کوئی ناجائز کلمہ نہیں ہے، لیکن دیکھیے احتیاط دیکھیے ان لوگوں کا۔ وہ غصے سے اس کے طرف مڑ کر کے دیکھے، کہا کیا تمہیں ٹھنڈی مل گئی ہے کہنے سے؟ تمہیں ٹھنڈی حاصل ہو گئی؟ یعنی جس کلام کا فائدہ نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے یہ کہنے سے گرمی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر کہیں اعتراض نہ ہو جائے۔ یہ تھے معافی ابن عمران الازدی رحمہ اللہ۔ ان سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ حضرت معاویہ افضل ہیں یا عمر ابن عبدالعزیز افضل ہیں؟ اور بتا دوں کہ آج انشاءاللہ عشاء کے بعد جو میرا پروگرام ہے وہاں پر عنیزہ میں، اس میں کچھ باتیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے متعلق ہوں گی، اس لیے کہ ان کو بہت سے لوگوں نے اپنے اعتراض کا نشانہ بنایا ہے، جبکہ میں یہ جانتا ہوں علماء کے قول کے مطابق کہ جس شخص کی انگلی حضرت معاویہ کی طرف اٹھے، اگر مسلمانوں کا علاقہ ہے تو اس انگلی کو اٹھنے والے کاٹ دینا چاہیے۔ جو زبان حضرت معاویہ کے خلاف کھلے اس زبان کو کاٹ دینا چاہیے، جو آواز معاویہ کے خلاف اٹھے اس آواز کو بند کر دینا چاہیے۔ اس کی دلیل کیا ہے ساتھیوں؟ میں جذبات میں آ کر کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ امام اللالکائی رحمہ اللہ اپنی کتاب شرح اصول اعتقاد اہل السنہ والجماعہ،
یہ بڑی اہم کتاب ہے ساتھیو۔ امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ اپنے استاد سے اور جو امام لالکائی کے شاگرد ہیں ان سے نقل کرتے ہیں کہ ہم نے نہیں دیکھا کہ عمر ابن عبد العزیز نے، ایک ساتھی نقل کر ابراہیم نے میسرہ ہیں صحیح سند کے ساتھ، میں غلط حوالے نہیں بیان کرنا چاہتا، صحیح سند کے ساتھ کہ ابراہیم نے میسرہ نے کہا ہم نے نہیں دیکھا کہ حضرت عمر ابن عبد العزیز نے کسی کے اوپر کوڑے برسائے ہوں۔ ہاں ایک شخص لایا گیا جس نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف کچھ باتیں کی تھی تو اس کے اوپر کوڑے برسائے۔ یہ کس کا عمل ہے ساتھیو؟ مقصود کی بات نہیں کہ آپ کے جذبات میں یہ بات کروں کہ کسی زبان کو کاٹ دینی چاہیے، نہیں، ایسی آواز کو بند کر دینا چاہیے، نہیں، کس کا ہے؟ خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن عبد العزیز کا فتویٰ ہے یہ، اور یہ عمل ان کا رہا ہے۔ تو حضرت معافیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ حضرت معاویہ افضل ہیں یا کہ عمر ابن عبد العزیز افضل ہیں؟ تو انہوں نے کہا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر ابن عبد العزیز سینکڑوں گنا بلکہ 600 گنا قدر کا اتنا افضل ہیں۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا مقابلہ کوئی دوسرا عمل نہیں کر سکتا ہے۔ معاویہ کو اللہ کے رسول کی صحبت حاصل ہے، ان کے پیچھے اللہ کے رسول، اسی حضرت عبداللہ بن مبارک سے کہا گیا، ساتھیو یہ بات دوسری مجلس کی ہے، عبداللہ بن مبارک سے کہا گیا، پوچھا گیا کہ کون افضل ہے، معاویہ افضل ہیں یا کہ عمر ابن عبد العزیز؟ کہا کہ عمر ابن عبد العزیز وہ آنکھیں کہاں سے لائیں گے جن آنکھوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے، وہ کان کہاں سے لائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہوتے تھے اور جب رکوع کے بعد کہتے تھے سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ تعالیٰ نے سن لیا اور قبول کر لیا اس شخص کی بات کو جس نے اللہ کی حمد بیان کی، تو اس وقت معاویہ کھڑے ہو کے کہتے اللہم لک الحمد اللہم ربنا لک الحمد۔ یہ عمر عبد العزیز کہاں سے لے کر کے آئیں گے؟ تو صحبہ ساتھیو، بات یہاں سے نکلی تھی کہ اسی انسان کو ادنا درجے کی بھی صحبت حاصل ہو، ادنا درجے کی، اس کا مقابلہ کوئی دوسرا عمل نہیں کر سکتا۔ ساتھیو صحابہ سے متعلق گفتگو بڑی ہے، میں چند باتیں اور رکھتا ہوں اس لیے جانتے ہیں آج کل دن چھوٹا ہو لیکن ابھی وقت ہے۔ دیکھیے پہلی چیز تو یہ ہے، بلکہ میں یہ چاہوں گا ساتھیو ہمارا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے کتابوں سے، اس لیے سب آیتیں میں نہیں بیان کر سکتا، کتابوں سے ان آیات کو یا قرآن مجید سے ان آیات کو ڈھونڈ کر کے نکالے اور ان کا حوالہ نوٹ کیے رہے۔ یہ میرے تجربے کی بات ہے کہ اہل سنت و جماعت کے حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے جو عالم ہم جیسے مولوی ہوتے ہیں وہ بھی ایک جاہل شیعی آتا ہے اور اس کے سامنے بات نہیں کر پاتے، وہ اپنے پوائنٹ کی باتیں نوٹ کیے رہتا ہے اور آپ لوگ نہیں نوٹ کیے رہتے، وہ اپنے پوائنٹ کی باتیں نوٹ کیے رہتا ہے۔ ریاض میں ایک ہمارے ملنے والے ہیں، ان کے پاس ایک شیعہ آ کر بیٹھتا تھا، ہمارے پاکستانی کا تھا، اور وہ کہتا تھا بلاؤ کسی مولوی کو آ کر کے ہم سے بات کر لے۔ ہمیں ٹیلی فون کیا، ہم نے کہا میں یہاں بالکل، لیکن وہاں قریب میں جلدی جو مولوی لوگ ہیں وہاں پر شیخ فلاں ہے فلاں ہے، بلاؤ اس کو بیٹھا، اور نہیں تو وقت لو اور میں آتا ہوں اس کے پاس۔ تو انہوں نے ٹیلی فون کیا، کہا کہ کوئی جلدی وقت، وہ کہہ رہا میں یہاں مشغول ہوں، یہاں مشغول ہوں، یہاں مشغول ہوں۔ ہم نے کہا یہ کام مشغولیت کے نہیں، صحابہ کی طرف سے دفاع کا معاملہ یہ ہے۔ کیوں؟ وہ کیا ہے، جاہل آدمی رہا کرتا ہے لیکن پوائنٹ کی باتیں اپنے مطلب کی کیا ہے نوٹ کیے رہتا ہے۔ حضرت ابوبکر کی نعوذ باللہ من ذالک جہاں سے اس کو کوئی خرابی ملی، حضرت عمر کی وہ جو ان کی کتابوں میں غلط لکھا ہے اس کو بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی بات ہوتی ہے اور 4 کتابوں کا حوالہ رہتا ہے، کہتا 4 غلطیاں ان کی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ آیتیں جس میں بڑے واضح طور پر صحابہ کے فضائل بیان کیا گیا ہے ساتھیو، ان کو ہم میں سے ہر انسان کو کم سے کم یا جو دین سے یا دعوت سے تعلق رکھتے ہیں ان کو نوٹ کر کے ان کے معنی کو یاد کر کے اس کا کیا مفہوم ہے سامنے رکھنا چاہیے، اس لیے کہ کم سے کم وہ قرآن کا انکار تو نہیں کر سکتا نا، کوئی شیعی ہوگا قرآن کا انکار تو نہیں کرے گا، نہیں کرے گا، ہے کہ نہیں ہے جی۔ مثال کے طور پر ساتھیوں دیکھیے 2-4 آیتیں میں آپ کے ایک آیتوں رکھتا ہوں، البتہ اگر آپ چاہیں گے تو آیتیں میں نوٹ کر کے آپ کے سامنے رکھ دوں گا، دے دوں گا۔ دیکھیے پہلی آیت سورہ انفال میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا۔ دیکھیے 5 چیزیں بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے،
والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیے. یہ کس کے بارے میں آ رہی؟ صحابہ کرام کے بارے میں. والذین آووا، ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ کے رسول کو پناہ دی. ونصروا، اور جن لوگوں نے اللہ کے رسول کی. بڑا دیکھیے مہاجرین کتنے ہیں ساتھیوں، مہاجرین کتنے ہیں؟ سینکڑوں کی تعداد میں ہیں. یا کہ شیعہ کی جماعت جو ناپاک ہے وہ کہتی ہے کتنا؟ صرف 4 یا 3 یا 7 صحابی رہ گئے، باقی سارے کے سارے مرتد ہو گئے. ذرا سوچیں، یہ ان کی کتابیں موجود ہے. اور اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ سب سے زیادہ ان کے نزدیک، سب سے زیادہ ان کا سب سے بڑا دشمن کون ان کا مانا جاتا ہے؟ ابو بکر و عمر. اور یہ دیکھیں پانچوں باتیں ابو بکر عمر کے اندر ہیں. ایمان لائے کہ نہیں ایمان لے آئے؟ ہجرت کی کہ نہیں ہجرت کی؟ آپ کے ساتھ جہاد کیا کہ نہیں جہاد کیا؟ آپ کو پناہ دی کہ نہیں پناہ دی؟ جی پناہ دی نا. ونصروا، مدد کی کہ نہیں مدد کی آپ کی؟ یہ پانچوں صفات ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم المؤمنون حقا، حقیقی اور سچے مومن یہی ہیں. بعد میں کوئی آدمی کچھ بھی کہے اس کی بات ماننے لائق ہوگی؟ میں علماء کے اقوال نقل نہیں کرتا اس کے بارے میں، اس آیت کے بارے میں، اس لیے کہ اس کے لیے وقت ہے. دوسری آیت لیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان. والسابقون الاولون، وہ لوگ جو مہاجرین اور انصار میں سے پہلے مسلمان ہوئے. یہ کون ہے ساتھیوں؟ ابھی بتایا تھا صاحب کون صحابی ہیں یہ لوگ؟ ابھی بتایا تھا صحابہ کے طبقات میں کہ سابقون اولون کون ہیں؟ جو ہجرت سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں. ظاہر بات انصار بھی تھے اس میں اور مہاجرین بھی تھے، ہے کہ نہیں ہے؟ جو ہجرت سے پہلے سابقون الاولون میں ہیں. من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے ہیں، بے احسان، اچھی طریقے سے ان کا ساتھ دیا ہے، ان کے پیچھے چلے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. دونوں صفت بیان کی. یہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہے، اور وہ اللہ سے راضی ہے. ذرا دیکھیں یہ فضیلت ایک دو صحابی کی نہیں ہے. تیسری چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا کہ ابھی ہم نے وہ آیت جو سورہ فتح کی ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یہ کم سے کم 1400 مسلمان تھے کہ نہیں مسلمان تھے؟ اور ان تمام کی فضیلت اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا. اس قسم کی حدیثیں ساتھیوں اگر آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کو 200 نہیں 300 بلکہ 50 آیتیں آپ کو ایسی ملیں گی. بلکہ ایک کتاب آئی ہے، جو لوگ عربی پڑھنا جانتے ہیں وہ اس کتاب کو لیں، اور بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے اندر ہے عقیدۃ اہل السنہ الجماعہ فی الصحابۃ الکرام. اہل سنت و جماعت کا عقیدہ صحابہ کرام کے بارے میں کیا ہے. اللہ کے رسول نے اولا اللہ کے رسول نے ان کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں. احادیث کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو صحابہ کرام کی جو فضیلت اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہے وہ کسی اور طبقے کی نہیں ہے. مثال کے طور پر وہ آیت جو حضرت جابر ابن عبداللہ ابو سعید خدری سے نقل کرتے ہیں، ایک صحابی دوسرے صحابی سے نقل کرتا ہے. جابر ابن عبداللہ ابو سعید خدری سے نقل کرتے ہیں، اور حضرت ابو سعید خدری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ حضرت خالد ابن ولید نے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت خالد ابن ولید نے، جو کہ حضرت خالد ابن ولید کا کیا مقام ہے جانتے ہیں آپ، ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے رسول نے ان کی جو ایک صفت بیان فرمائی کسی اور صحابی کی نہیں بیان فرمائی، ہے کہ نہیں ہے؟ کیا بیان ہے وہ؟ سیف اللہ، کسی اور صحابی کی نہیں. اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا فرمایا؟ ان کی بات ہو گئی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ، اور یہ کون صحابی ہیں؟ السابقون الاولون والے ہیں. ان 10 صحابہ میں ہیں جن کو اللہ کے رسول نے دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی.
اور جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محسن اور خیر کرنے والا قرار دیا ہے، ان سے دونوں میں آپس میں کچھ گفتگو ہو گئی تو حضرت خالد بن ولید نے ذرا زور میں آ کر کہہ دیا کہ یہ آپ ہم پر یہ احسان جتاتے اور بڑائی ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ہم سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں۔ یہ بات اس لیے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف اس لیے نہیں مسلمان ہوتے کہ اپنی بڑائی جتائیں، اس لیے نہیں اللہ کے راستے میں خرچ کیا تھا کہ ہاں بڑے بنے، نہیں، یہ سارا اللہ کے لیے۔ ان کو یہ بات بری لگ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی ہے تو آپ نے حضرت خالد بن ولید کو بلایا اور کہا خالد یہاں آؤ، خالد یہاں آؤ، خالد دیکھو اللہ کی قسم اگر تم احد پر، کس کے بارے، ہمارے بارے میں نہیں کہا آپ نے، اے خالد، جبکہ خالد بھی ان صحابہ میں ہیں جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے تھے، صلح حدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ کے پہلے مسلمان ہوئے تھے۔ کہا کہ اے خالد اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرو، جو نہیں، چنا اور مٹر نہیں، چاول نہیں، احد پہاڑ کے برابر سونا اور چاندی بھی خرچ کرو، تو جو یہ عبد الرحمن ابن عوف وغیرہ نے 1 کلو 1.25 کلو جو چاول اور چنا جو جو خرچ کیا ہے، ان کے اس جو کے برابر ہی تمہارا سونا اور چاندی نہیں ہو سکتا۔ ذرا دیکھیں، یہ مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو دیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اس دنیا کے لیے امان قرار دیا ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم شریف کے اندر روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار صحابہ کرام کے پاس آئے اور کہا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ نماز پڑھے اور دوسری نماز کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو ہے آسمان کی طرف اپنی نظر اٹھائی اور کہا کہ جب تک چاند اور یہ تارے موجود ہیں اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی، اسی طریقے سے جب تک میں موجود ہوں میرے صحابہ کے اوپر کوئی بڑی مصیبت نہیں آ سکتی۔ پھر آپ نے کیا کہا؟ جب تک ہمارے صحابہ موجود ہیں ہماری امت کے لیے امان ہے۔ ساتھیو، صحابہ کے مقام کو پہچانیے، اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند احمد کے اندر روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں کے دلوں کو ٹٹولا تو سب سے بہتر دل اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا تو ان کا انتخاب کر لیا اپنے نبوت کے خاتمے کے لیے۔ پھر نبیوں کے بعد لوگوں کے دلوں کو ٹٹولا تو سب سے بہتر دل کس کا پایا؟ صحابہ کرام کا پایا، اور انہیں اپنی نبی کی صحبت کے لیے ان کا انتخاب کر لیا۔ تو جس چیز کو صحابہ اچھا کہتے ہیں وہ اچھی چیز ہے، اور جس چیز کو صحابہ برا کہتے ہیں وہ بری چیز ہے۔ جو صحابہ کے زمانے میں سنت ہے وہ سنت ہے، اور جو ان کے زمانے میں سنت نہیں وہ بعد میں کبھی بھی سنت نہیں بن سکتی ہے۔ چاہے عید میلاد النبی کتنی محبت سے منائی جائے، چاہے جتنے جذبے سے منائی جائے، اگر اس زمانے میں سنت نہیں تھی تو آج بھی سنت نہیں ہو سکتی۔ چاہے جتنا پیسہ خرچہ کیا جائے یہ قرآن خوانی کے اوپر، اگر ہمارے صحابہ نے قرآن خوانی نہیں کی ہے تو دنیا میں کوئی عالم بڑے سے بڑا عالم کرے وہ کبھی بھی سنت نہیں ہو سکتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہمارے صحابہ امان ہے، کس کے لیے؟ کس کے لیے امان ہے؟ ہماری امت کے لیے امان ہے۔ جب تک ہمارے صحابہ ہیں امت کے اوپر مصیبت نہیں آئے گی۔ اور ساتھیوں صحیح ہیں، صحابہ کرام کا زمانہ جانا نہیں تھا کہ امت کے اندر فرقے نکلتے گئے اور آج تک نکلتے چلے جا رہے ہیں۔ ساتھیوں خلاصہ کلام یہ صحابہ کرام سے متعلق گفتگو بڑی لمبی ہے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے متعلق ایک ضروری بات جو مجھے کہنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک صحابہ کرام کا بڑا اونچا مقام تھا۔ اتنا اونچا مقام تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ سے اس قدر محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے بارے میں کوئی گفتگو پسند نہیں کرتے تھے، کسی بھی قسم کی گفتگو۔ اور یہ ایک بار حضرت ان کی روایت حضرت انس بن مالک کی ہے یا کس کی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک بار کہیں جا رہے تھے یا آپ بیٹھے ہوئے تھے، دیکھا کہ کچھ انصار کے لونڈے ہیں، بچے ہیں اور عورتیں ہیں، وہ سامنے سے آ رہی ہیں شادی سے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آگے بڑھے اور کہا کہ تمہیں ہم سے محبت ہے؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل آپ سے محبت ہے۔ تو کہا اللہ گواہ ہے کہ مجھے بھی تم سے محبت ہے۔ ذرا بتائیے یہ مقام کوئی کیسے حاصل کرے گا؟ اسی مقام کا نتیجہ تھا ساتھیوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے متعلق گفتگو کو گناہ کبیرہ قرار دیا ہے۔ ان کے عیوب نکالنا، ان کی برائی بیان کرنا، یہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے۔ بلکہ ساتھیوں میرا یہ تجربہ ہے کہ جو آدمی صحابہ کرام کے بارے میں کسی بھی بددلی کا شکار ہوتا ہے اس کا انجام بخیر نہیں ہوتا الا کہ وہ توبہ کر لے۔ اور اللہ کے رسول کے نزدیک ساتھیوں صحابہ کو اللہ نے یہ مقام دیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے محبت کو، اپنی محبت کرنے کو اپنی دعا کا مستحق ٹھہرایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف بیان کرتے ہیں، طبرانی کبیر کے اندر یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہونے لگا تو کا وقت آیا تو آپ نے سے لوگوں نے کہا کوئی وصیت کیجئے۔ آپ نے کہا مہاجرین، انصار اور ان کی اولاد، ذرا دیکھیں گے، مہاجرین، انصار اور ان کی اولاد کے بارے میں تم سے اچھے سلوک کی تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ اگر کسی نے ایسا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ اس کا کوئی فرد نماز اس کی کوئی قبول کرے گا، فرد نیکی، اور نہ نفلی نیکی قبول کرے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے ساتھیوں؟ جو آدمی کسی صحابی کو برا بھلا کہہ رہا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا مستحق نہیں ہے، اور نہ قیامت کے دن اس شخص کو اللہ کے رسول کی شفاعت نصیب ہوگی۔ یہ مقام تھا، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو گالی دینے اور آپ کو برا بھلا کہنے کو کیا کہا ہے؟ گناہ کبیرہ میں شمار کیا ہے۔ چنانچہ امام طبرانی رحمہ اللہ اپنی کتاب معجم طبرانی کبیر کے اندر، امام طبرانی اپنی کتاب طبرانی اوسط کے حضرت عائشہ سے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے نقل کرتے ہیں، علامہ البانی رحمہ اللہ اسے صحیحہ میں نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو میرے کسی صحابی کی عیب جوئی کرتا ہے، ان کی غلطیاں نکالتا ہے، ان کے بارے میں بددنی کا شکار ہوتا ہے، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ ذرا سوچیں، جو آدمی اللہ کی لعنت کا مستحق ہو وہ اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ اس کے اوپر اللہ کے مقرب فرشتوں کی لعنت ہے، اور تمام لوگوں کی، اور تمام لوگوں میں جانتے ہیں انبیاء بھی شریک ہیں، اولیاء بھی شریک ہیں، سارے کے سارے لوگ شریک ہیں۔ اسی لیے علماء نے عقیدے کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی کو برا بھلا کہنا کیا ہے؟ یہ گناہ کبیرہ ہے جس سے توبہ کی ضرورت ہے۔ ساتھیوں ایک بڑا اہم موضوع صحابہ سے متعلق رہ گیا ہے کہ صحابہ سے متعلق گفتگو، صحابہ کے حقوق ہمارے اور آپ کے اوپر کیا ہیں، ان تمام باتوں کا خلاصہ کیا ہونا چاہیے، ان تمام باتوں کا خلاصہ کیا ہونا چاہیے۔ میں آپ کے سامنے چونکہ صرف 5 منٹ رہ گیا ہے، میں صرف گنا دے رہا ہوں، پھر انشاءاللہ خصوصاً اس کے اوپر میں کوئی مستقل تفصیل کے ساتھ درس رکھوں گا، لیکن صرف یہ سنتے چلیں کہ صحابہ کرام سے متعلق عقیدے کیے۔ ہم نے پہلے کہا تھا کہ صحابہ سے متعلق گفتگو یہ مسلمان کے عقیدے میں داخل ہے۔ تو ایک مثال دیتا ہوں، مثال کے طور پر امام طحاوی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے شرح عقیدہ طحاویہ، اس کا اردو بھی ترجمہ ہے، لیکن وہ کیا لکھتے ہیں ذرا دیکھیں۔ ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ان میں سے کسی کی محبت میں غلو سے کام نہیں لیتے، اور نہ ہی ان میں سے کسی سے براءت کا اظہار کرتے ہیں۔ دیکھیے تمام صحابہ گویا جو بڑے ہیں ان سے بھی اور جو چھوٹے ہیں، نہ کسی کے بارے میں غلو سے کام لیتے ہیں اور نہ کسی سے براءت کا اظہار کرتے ہیں، اور ہم ہر اس شخص سے بغض رکھتے ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بغض رکھتا ہے۔ ہم اس سے بھی بغض رکھتے ہیں جو ان کا ذکر اچھے انداز میں نہیں کرتا۔ ہم تمام صحابہ کا تذکرہ انتہائی محبت بھرے انداز میں کرتے ہیں۔ کیوں؟
وجہ کیا ہے؟ یہ اصل نقطہ ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس لیے کہ صحابہ کی محبت دین، ایمان اور احسان کی علامت ہے۔ یہ بات کیوں کہا امام طحاوی نے؟ اس لیے کہ صحابہ کی محبت دین، ایمان اور احسان کی علامت ہے، اور ان سے بغض کفر، نفاق اور دین سے بغاوت ہے۔ ان سے نفرت رکھنا، بغض رکھنا، یہ کیا ہے؟ کفر ہے، نفاق ہے اور دین سے بغاوت کی علامت ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی کتاب شرح عقیدہ طحاویہ کے اندر کہتے ہیں کہ یہ بات اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے اصولی باتوں میں داخل ہے۔ دیکھیے عقیدے میں دو چیزیں ہوتی ہیں، عقیدے میں کچھ چیزیں اصول کی حیثیت رکھتی ہیں اور کچھ فروع کی۔ مثال کے طور پر اہل سنت و جماعت کا یہ اصولی عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا دیدار ہوگا، یہ اصولی عقیدہ ہے نا۔ لیکن یہ اختلاف ہو گیا ہے کہ آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی شب اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ یہ یہاں پر کیا ہے، ایک فرعی بات تھوڑی سی آ گئی، لیکن اصولی بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہونے والا ہے۔ تو اہل سنت و جماعت کا ایک اصولی عقیدہ کیا ہے کہ وہ اپنے دل اور زبان کو، یہ نہیں کہ زبان سے کچھ نہیں بولتے لیکن دل میں یہ بات لیے ہوئے ہیں، اپنے دل اور زبان کو صحابہ کے ذکر بد سے پاک رکھتے ہیں۔ یعنی کسی صحابی کے بارے میں اپنے دل میں نہ کوئی چیز رکھتے ہیں اور نہ ہی اپنی زبان سے کوئی بات ادا کرتے ہیں۔ ان چیزوں کو سامنے رکھ کر کے ہم نے جو سمجھا ہے کہ ایک صحابہ کے حقوق جو عام مسلمانوں کے اوپر ہیں، ان میں سب سے پہلا حق یہ ہے ساتھیوں کہ ان سے محبت کی جائے، ان سے محبت کی جائے، یہ سب سے پہلا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا۔ دیکھیے تمہارے ولی آیت کب نازل ہوئی ہے؟ صحابہ کرام کے بعد میں نازل ہوئی ہے، کہتے فاطمہ کے مصحف میں ہے، بعد میں آئی ہے۔ کب نازل ہوئی ہے؟ تمہارے ولی، تمہارے دوست کون ہیں؟ اللہ ہے، اس کے رسول ہیں، والذین آمنوا، جو ایمان لے آئے ہیں۔ اچھا وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل کروں۔ دوسرا ہے، پہلا حق یہ ہے، دوسرا حق ہے کہ ان کے لیے دعا اور استغفار کیا جائے، دعا اور، اسی لیے اہل سنت و جماعت کے ہاں ایک رسم چل چکی ہے کہ کسی صحابی کا نام آئے کیا کہا جائے گا؟ رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ تو اہل سنت و جماعت کے نزدیک صحابہ کے حق میں یہ بات بھی داخل ہے کہ ان کے لیے، اسی لیے مائی عائشہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا تھا کہ ہمارے صحابہ کے لیے تم دعائیں مغفرت کرو، لیکن یہ ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ ان کے اوپر لعنت بھیجنے لگے، نعوذ باللہ۔ تیسرا صحابہ کا حق یہ ہے کہ ان کے جو فضائل قرآن اور حدیث میں صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں، ان کا اقرار کیا جائے، کسی کا انکار نہ کیا جائے۔ جیسے حضرت ابوبکر ہیں، عمر ہیں، عموماً سابقون اولین ہیں اور عام صحابی ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کی فضیلت میں اللہ کے رسول سے حدیثیں وارد ہیں۔ چوتھا حق یہ ہے کہ ان کی عدالت کو قبول کیا جائے۔ عدالت کیا مطلب؟ یعنی ان سے کوئی ایسا کام سرزد نہیں ہوتا تھا، یہ دیکھیں عدالت کا معنی، کہ جسے وہ ناحق سمجھتے ہو اور پھر بھی وہ کام کر رہے ہیں، کہ اس کام کو وہ ناحق سمجھ رہے ہیں اور پھر بھی وہ کام کر رہے ہوں، ایسا ان سے سرزد۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ان کا صحابہ کرام کا حق مانا جائے۔ پانچواں ان کا حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ انہیں برا بھلا نہ کہا جائے، ان کی عیب جوئی نہ کی جائے، ہے کہ نہیں ہے؟ ایک ان کا حق ہے کہ ان کی تعظیم کی جائے، ان کا نام کس سے لیا جائے؟ احترام سے لیا جائے، اس لیے کہ اللہ کے رسول فرماتا اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کا اکرام کرو۔ اور ایک ان کا حق یہ ہے کہ ان کی غلطیوں کو اچھالا نہ جائے، ان کی غلطیوں کے اوپر پردہ ڈالا جائے۔ ایک ان کا حق یہ ہے کہ ان کی علمیت کا اور ان کی خدمت کا اقرار کیا جائے، ان کی علمیت کا
اور ان کی خدمت کا اقرار کیا جائے جو دین کی انہوں نے خدمت کی ہے اور جو علم سے اللہ نے انہیں نوازا تھا. اسی لیے صحیح بخاری شریف میں ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے کسی نے کہا کہ معاویہ تو رضی اللہ عنہ ایک رکعت وتر پڑھتے ہیں. دیکھیے کیسے دروازہ بند کیا. عبداللہ بن عباس نے کہا چھوڑو اس بات کو، انہو صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ذکر نہ کرو، وہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں. ذرا دیکھیے آپ، کہا صحابی ہونا اس عمل کے اور ان کا فقیہ ہونا اس عمل کے سچ ہونے کے لیے کافی ہے. تو ان کی علمیت کا اور ان کے دین کی خدمت کا ہم کا اقرار کریں. اسی طریقے سے صحابہ کا حق اہل سنت جماعت کے نزدیک یہ ہے کہ ان کا آپس میں جو اختلاف ہوا ہے. ساتھیو یہ بتائیے اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ نہیں تھا کہ صحابہ کرام آپس میں لڑیں گے؟ معلوم تھا. تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیوں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ؟ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ سمجھتا تھا کہ ان کی لڑائی کسی نفسانی خواہشات کی بنیاد پر نہیں ہوگی. ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا فعلم اللہ ما فی قلوبہم، کیوں فرمایا؟ حالانکہ وہ لوگ اس میں شریک تھے جن سے فرماتا ہے، جانتا تھا نہیں جانتا تھا. آخر حضرت طلحہ شریک تھے کہ نہیں شریک تھے اس میں؟ حضرت زبیر شریک تھے کہ نہیں شریک تھے اس میں؟ حضرت علی شریک تھے اور ان دونوں کے آپس میں لڑائی ہوئی کہ نہیں تینوں کی؟ تو اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ یہ لڑیں گے، اس کے باوجود کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ جی کہ فعلم اللہ ما فی قلوب. اس کا معنی کیا ہے؟ کہ ان کی لڑائی دنیا کے لیے نہیں تھی. اور آج 1400 سال کے بعد آ کر کے کوئی نابالغ مولوی کیا کہتا ہے کہ معاویہ اور فلاں لوگوں کیا ہے دنیا چاہتے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تیری زبان کو توڑ دے، تجھے تباہ اور برباد کرے اللہ تعالیٰ، تجھے توبہ کی توفیق عطا فرمائے. تو کیا حق بنتا ہے جس کی فضیلت ہو، جن کے دل کی صفائی اللہ تعالیٰ دے دے. تو کہنے کا مطلب صحابہ کرام کا ایک حق یہ بھی ہے کہ ان کے آپس کے جو اختلافات ہیں ان کو ابھارا نہ جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحابہ کرام کے حق کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے اور رضوانیت کی دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان کی محبت سے نوازے اور ہمارے دل میں ان کی محبت ڈالے، تاکہ ہم اور آپ قیامت کے دن ان لوگوں میں شریک ہوں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اگر کوئی آج سے متعلق کوئی بات ہے تو ٹھیک، نہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تھے ہمارے استاد فضیلت الشیخ مقصود الحسن فیدی حفظہ اللہ تعالی، جو صحابہ کی شان بیان فرما رہے تھے. عزیز دوستو، اصل میں اب ٹائم چونکہ عصر کا بہت پیچھے آ گیا ہے، 3 بجے سے بھی پیچھے اب ٹائم آنا شروع ہو گیا ہے، تو اس لیے ہم نے تھوڑا ٹائم کو محدود کیا ہے. 12:40 سے لے کر 2 بجے تک کا ٹائم ہم نے رکھا ہے. تو اس لیے شیخ صاحب نے اس مختصر وقت میں جیسے اس تفصیل کو بیان کیا ہے، امید ہے کہ الحمدللہ بہت سے ایسے بھائی کہ جن کے دماغوں میں ذہنوں میں اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو اس کی اصلاح ہو گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ حقیقت ہے، بعض لوگ ایسے موجود ہیں، خاص کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بڑی منفی گفتگو کی جاتی ہے، اور یہ اہل تشیع کا ایک اثر ہے کہ جو ہمارے لوگوں کے اوپر. آپ یقین جانیں، میں ابھی شیخ صاحب گفتگو کر رہے تھے، ہمارے پاس اکثر لوگ کچھ کلپس وغیرہ بھیجتے رہتے ہیں. میرے پاس ابھی ایک عربی میں ایک کلپ ہے، اب اس کو چلائیں تو بہت سے بھائی تو شاید سمجھ نہیں سکیں گے، صرف شیخ صاحب کے لیے میں نے نکالا ہے، یہ سنیں گے کہ یہ لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی کو کتنی معاذ اللہ یہ گالیاں دیتے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری تھا اس موقع کے اوپر اس موضوع کو بیان کرنا. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کے علم اور ان کے عمل میں اور ان کی عمر میں اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے. یہ کچھ بھائیوں نے جو سوال کیے ہیں، یہ سوال وہ ہیں کہ جس کا موضوع کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تو بعد میں اس پر اگر آپ کو کوئی گفتگو کرنا ہو تو شیخ صاحب سے کر لیں. تو وقت بہت ہو چکا، ٹیلی فون کے گفتگو ہوگی. شیخ صاحب سے اگر آپ ابھی بات کرنا چاہیں الگ سے کر لیں، یا بعد میں آپ ٹیلی فون پر رابطہ کر کے یہ پوچھ لیں. تو یہ موضوع وہ ہیں، سوال بھی وہ ہیں جو اکثر یہاں پر باتیں بیان کی گئی ہیں، اکثر بتایا گیا ہے، لیکن شاید کوئی نیا بھائی ہے تو وہ شیخ صاحب سے مل لے تو پھر ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.